الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ مختصر پروگرام سیرت سید الکونین کے عنوان سے معنون ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں چلن چلان کو، طور طریقے کو، طرز زندگی کو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو سیرت کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو عنوان رکھا ہے وہ سیرت ہے کیا؟ حضور کا چلن چلان، حضور کا برتاؤ، حضور کا طریقہ، حضور کے لوگوں کے ساتھ معاملات، اٹھک بیٹھک، جاگنا اٹھنا سونا، یہ کس طرح کا تھا؟ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے یہ سب کو پتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور کی پیدائش کا منکر ہے؟ حضور کے میلاد کا سادہ لفظوں میں حضور کی میلاد کا کوئی منکر ہے؟ کوئی مسلمان کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی خطے کے اندر رہنے والا، کسی مسلک، کسی مشرق، کسی نظریے کے ساتھ تعلق رکھنے والا حضور کے میلاد کا انکار؟ یار بولو تو صحیح، بول پو، کوئی انکاری ہے؟ حضور کے میلاد کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، ہم حضور کے میلاد کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم حضور کے میلاد کو مانتے ہیں۔ پھر دوسری بات، حضور علیہ السلام سب سے حسین ہے، مانتے ہو؟ میں بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، میرے بڑے مانتے چلے گئے کہ حضور سب سے زیادہ حسین تھے، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جمیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مانتے ہو؟ حضور کا علم سب سے زیادہ مانتے ہو؟ حضور علیہ السلام کی فضیلت سب سے زیادہ، آدم صفی اللہ سے لے کر نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے ہم سب کو افضل مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو سب سے افضل۔ بولو یار، میں چپ کر کے تسی بولو، کیا مانتے ہو؟ بولو بولو۔ قاری صاحب سے پہلے انشاءاللہ میں نے تمہیں تیار کر دینا ہے۔ کیا مانتے ہو؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حسن بھی بنایا، جمال بھی بنایا۔ حسن جب بنایا اس حسن کی اللہ نے 100 حصے کیے۔ 58 چک والوں کتنے؟ اب بولو یار کتنے؟ 100 کیے۔ اللہ نے ایک الگ کر لیا، 99 الگ کر لیے۔ جو ایک الگ کیا اس سے اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو 2 ٹکڑے کر لیا۔ کتنے حصوں کو؟ اب بولو، ایک حصے کو کیا کر لیا؟ آدھا کر لیا۔ اس آدھے سے حسن یوسف بنایا۔ کیا بنایا؟ حسن یوسف بنایا۔ حسن یوسف بنایا۔ حسن یوسف کے بارے میں حسن یوسف کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ جب زلیخا نے ان عورتوں کو بٹھایا جو زلیخا کو تانا دیا کر دیتی تھی کہ تو ملکہ ہے، تو تیرے پاس حکومت ہے، تو ایک غلام کی عاشق ہو گئی ہے، تو نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ ایسے ہی ہے، کہنے لگی تو نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ جب وہ گزارا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ہائے پنجابی جو ہے نہیں، یہ تو بندہ نہیں لگتا، یہ تو انسان نہیں لگتا۔
ایتا انسان ہی لگدا ان ہاذا الا ملک کریم ایتا کوئی فرشتہ کنو ویکھیا حسن یوسف وقطعنا ایدیہن اپنے پوروں کو کاٹ لیا ہاتھوں کے پورے کٹ گئے ہوش کھو گئے اتنا حسین اتنا سونا اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا یہ 100 میں سے آدھا تھا 100 میں سے آدھا تھا باقی جو آدھا حصہ بچا اس 100ویں حصے کا اس 100ویں حصے کے آدھے کا اللہ نے پوری خلقت کو تقسیم کیا اللہ نے بہت سارے حسین و جمیل لوگ بنا دیے لیکن جب آئی آمنہ کے لال کی باری میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ کے پاس کتنے بچے حصے ہاں جی کتنے 99 جو حصے اللہ نے حسن کے بچا کے رکھے وہ اٹھائے اور اٹھا کے محمد مصطفیٰ کی گود میں دے محمد مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیے اللہ نے حسن یوسف بھی بنایا وہ بورے کاٹ بیٹھی جب محمد مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو صحابہ کی جماعت پوری کٹ گئی بورے نہیں کٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر باقی رہا مسئلہ جمال کا پھر وہ کسی وقت حضور کی سیرت کیا ہے اتنے حسین آدمی کی اور اتنے خوبصورت انسان کی اللہ نے جس کو وجہ کائنات بنایا امام الانبیاء بنایا سرور دو جہاں بنایا ساقی کوثر بنایا شافی محشر بنایا اللہ رب العزت کی ذات نے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو خود بھی بیان کیا جیسے قاری جاد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے ساری خلقت کو حضور کی تعریف پہ لگا دیا ان کی سیرت کیا ہے ایک دو باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی سیرت اخلاق معاملات یہ ہے حضور علیہ السلام کا بچپن پیدا مکہ میں ہوئے لڑکپن مکہ میں گزرا آپ علیہ السلام کو جوانی شباب مکہ میں ملا حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں کے اندر جوان ہوئے کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں گلیوں جب بندہ جن بازاروں سے گلیوں سے گزرتا ہے ان کے ساتھ الفت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے ان کی دروں دیواروں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے آقا علیہ السلام کی زندگی گزری مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال ایک دن کی عمر کے اندر آقا علیہ السلام نے اس نبوت کی رسالت کی اس توحید کی بات اس توحید پر قاری صاحب بات کریں گے انشاءاللہ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کو توحید ملی آقا علیہ السلام کو جب مشن رسالت ملا آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ ان 313 سے کہ تمہارے دیگر بتوں سے کام نہیں بنتے مشکل کشا وہ ہے حاجت روا وہ ہے شہدیں وہ دیتا ہے بیماریوں سے شفا وہ دیتا ہے تمام معاملات اللہ کے پاس ہیں جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو مکے والے مخالف ہو گئے کیا ہو گئے مخالف ہو گئے آقا کو نکال دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تکتے جا رہے ہیں اے اللہ اس کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے لیکن مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اللہ کے نبی چلے گئے گھر چھوڑ دیا علاقہ چھوڑ دیا تعلق چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا مدینہ تشریف لے گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک وقت آیا کہ میرے اور آپ کے آقا مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ایک صحابی رسول نے جذبے کے اندر آ کر یہ بات کہہ دی الیوم یوم الملحمہ
اليوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج بدلے لینے کا دن ہے۔ انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا، ہم بھی ان کو مکے سے نکالیں گے۔ ہمارا تعلق یہاں سے ختم کیا، ہم بھی ان کا تعلق ختم کریں گے۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کی گردنیں کاٹی، ہم بھی ان کی گردنیں کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات کے اندر انہوں نے سختی کی، ہم بھی سختی کریں گے۔ آقا کو پتہ چلا کہ میرے صحابی نے سخت جملہ کہہ دیا۔ سیرت یہ ہے، آقا کی سیرت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا اليوم یوم الملحمہ نہیں، آج اليوم یوم المرحمہ ہے۔ کیا ہے؟ مرحمہ ہے۔ آج بدلہ لینے کا دن نہیں، گوشت کاٹنے کا دن نہیں، زیادتی کا بدلہ زیادتی میں نہیں دیں گے، بد اخلاقی کا بدلہ بد اخلاقی میں نہیں دیں گے۔ آج رحم کیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے۔ اللہ کے نبی نے سیرت سے یہ سکھایا کہ اگر ہم کسی دشمن پر قابو پا لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے یا رحم کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ سبق ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ پیار کیا ہے؟ بچوں کا بھی کردار ہے نا ہمارے ساتھ۔ بچوں کے لیے سیرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا جو زندگی گزری ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے، اٹھایا اپنے ساتھ حسین کو بٹھا لیا۔ کس کو بٹھا لیا؟ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا۔ حضور کی سیرت بچوں کے لیے، آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، آقا کی کمر سجدے میں ہے، چہرہ نیچے ہے، حضرت حسین یا حضرت حسن حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ آقا کی روح پرواز ہو گئی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ آقا نے فرمایا کہ یہ شہزادوں میں سے ایک میرے اوپر بیٹھ گیا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ جب تک میری پیٹھ پہ یہ سوار ہے اس وقت تک میں سجدے کو طول نہ دے دوں۔ یہ بچوں کے ساتھ سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لاتی، آقا علیہ السلام ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اس ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ کس کی سیرت ہے؟ آقا علیہ السلام کی۔ کہ ہم نے بھی کبھی اپنی بیٹیوں کو استقبال کیا ہے؟ ہم نے بھی ابھی کبھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ علیہ السلام آگے ہو جو بھی ساتھی تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام نے پانی مانگا، ایک گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا ہے، پی کے رکھ دیا، کچھ بچا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے پانی مانگا تو بھاگی اور گلاس اٹھایا اور جو بھی برتن تھا پانی لینے کے لیے، آقا نے فرمایا عائشہ یہی اٹھا کے مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ میں جاتی ہوں دھو کے گلاس پانی لے کے آتی ہوں۔ فرمایا عائشہ نہیں، یہی پانی میں نے پینا ہے۔ وہ گلاس لیا اور لے کر فرمایا عائشہ تم نے کہاں سے پیا تھا؟ گلاس لیا، پوچھا کہاں سے پیا تھا؟ جہاں سے حضرت عائشہ نے ہونٹ لگائے تھے وہیں سے مصطفیٰ نے پیا۔ ہم نے بھی کبھی اپنی بیوی کے جھوٹے برتن کے اندر پانی پیا ہے؟ سیرت تو یہ ہے، سیرت تو یہ ہے جس کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ یہ تو کافی لمبا موضوع ہے، یہیں تک میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔